مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ میرا شوہر ہم بستری سے بھاگتا ہے، مجھے زوری دوا کھلا کے قریب جانا ہوتا ہے، وہ اکثر انکار کرتا ہے۔ کیا مرد کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ پوری نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور 4 سال سے میری اولاد بھی نہیں ہے۔ مجھے قرآن و حدیث کا حوالہ دیں تاکہ شوہر کو دکھا سکوں۔ اگر مجھ سے بدکاری ہو گئی تو گناہ گار کون ہوگا؟ بعض خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر ان کے قریب ہی نہیں آتے، 2 3 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں، اگر شوہر کو رغبت ہے بیوی کی طرف اور پھر بھی ہم بستری نہیں کر رہا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بیوی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو یہ ناجائز ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شوہر جو 1 سال گھر سے باہر رہا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، ان پہ پابندی لگائی کہ وہ 4 مہینے میں گھر لازمی آئیں۔ 4 مہینے سے زیادہ کسی کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دی حضرت عمر نے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے، تو اب اگر شوہر یہ کام نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی بالکل ہی چھوڑ دیا اس کو تو گناہ گار ہوگا بہرحال۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو بیوی میں اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو بیوی کی صورت ایسے خراب ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی جو فٹنس کا بعض خواتین خیال نہیں کرتی، تو اس میں مرد معذور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کو بھوک نہ لگ رہی ہو اور کوئی چیز کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہو، تو وہ ظلم ہوگا سامنے والے کے اوپر۔ تو بعض دفعہ مرد کو میلان ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر شریعت یہ کہتی ہے عورت کو زنا کی اجازت تو کسی قیمت پہ نہیں ہے کہ بدکاری کرے وہ، بلکہ پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ شوہر سے طلاق مانگ لے۔ بھئی آپ میرے قریب نہیں آتے ہو، یا تو کوئی میڈیکلی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو بتاؤ، شیئر کرو میرے ساتھ، اس کا علاج کرو۔ اگر میڈیکلی پرابلم نہیں ہے، آج کل جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں، یعنی مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ مرد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمزوری ویکنس کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، لیکن اس کو اٹریکشن نہیں ہوتی عورت کی طرف۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، تو اب اٹریکشن ہی ختم ہو گئی اس کو، تو وہ کیسے جائے گا اس کے پاس؟ تو ایسی صورت میں پھر علاج کی طرف دھیان دیا جائے، عورت بھی اپنی فٹنس کا خیال کرے، اور مرد کو چاہیے وہ نفسیاتی طور پر اگر کوئی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی ہے، اس کو مائل ہی نہیں ہو رہی طبیعت اس کی طرف، تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے وہ۔ اس میں سائیکالوجسٹ بھی اچھے مشورے دے دیتے ہیں۔ آج کل جو اکثر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جنسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے، وہ سجیشن دیتے ہیں، بہت سے لوگ پھر اچھی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی مرد کی رغبت ہو ہی نہیں رہی ہے عورت کی طرف، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے لے اور کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور مرد کو بھی چاہیے پھر اس کو لٹکا کے نہ چھوڑے، اس کو یعنی اس کے مطالبے پر، بیوی کے مطالبے پر اس کو چھوڑ دے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایلا کے بارے میں حکم دیا، قرآن میں ہے نا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لینا کہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو قسم اٹھانے کی صورت میں 4 مہینے کے بعد عورت پہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شریعت پھر اس کو ظلم سمجھتی ہے کہ آپ نے 4 مہینے ہو گئے جوان بیوی کو آپ نے لٹکایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے عورت میں بھی جذبات ہوتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ادھر ادھر اس کی توجہ نہ جانا شروع ہو جائے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے بچانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈیورس واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے۔ اگر قسم نہ اٹھائے تو پھر مرد پہ لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پہ اس کو چھوڑ دے، اگر وہ اتنا طویل عرصے تک بیوی کے قریب نہیں جا رہا، پھر اس صورت میں اس کو اپنے نکاح میں زبردستی رکھے گا تو گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی طرف توجہ دے۔ اگر جان کے ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ معذور ہے، معذوری کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نامرد ہے تو علاج کرائے نامردی کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نامرد نہیں ہوتا، بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن بیوی میں اس کو رغبت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا کیونکہ یہ سب چیزیں میڈیکلی ثابت شدہ حقیقت ہیں، اس کا اچھا یا برا ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ صاف طور پہ بتا دے کہ بھئی میرے بس میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کو چھوڑ دینا لازم ہے اس کو۔
باقی کسی صورت میں بھی نہ مرد کے لیے زنا کی اجازت ہے نہ عورت کے لیے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرنا اس بیس پہ کہ شوہر نامرد ہے یا شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کہیں بھی بدکاری نہیں کر سکتی، سخت گناہ گار ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر سے کہہ دے بھائی مجھے گناہ کا خوف ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو پھر چھوڑنا پڑے گا بیوی کو۔ 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو، کیا میں کسی اور لڑکی سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اچھا، پچھلے والے مسئلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے قریب نہیں آتا بیوی کے، اس میں رغبت ہی نہیں ہوتی بیوی میں اس کو، اور عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں طلاق اگر لیتی ہوں تو میرے بچے رل جائیں گے، تو میں اسی مرد کے ساتھ رہتی ہوں، تو اب یہ شوہر بھی نہیں آ رہا تو کیا کروں میں؟ تو پھر اب آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے لیے یہ زنا کی اجازت ہو جائے، کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں ہمارے پاس کہ خاتون کہہ رہی ہیں 2 سال سے میرا شوہر میرے قریب ہی نہیں آیا ہے، تو اب غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہوں میں۔ تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں بھائی آپ طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو، کہہ رہی ہم طلاق لوں گی تو بچے رل جائیں گے، اور کوئی بندہ شادی بھی نہیں کرتا آج کل۔ تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی عذر نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ غیر مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیں کہ بھی میرا میاں جو ہے مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دوں، وہ حرام ہی ہے۔ تو آپ کے پاس یا تو ڈیورس لیں، کہیں اور شادی کریں، یا پھر صبر کے ساتھ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ ہاں 6 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 سال اور انتظار کرو، کیا میں کسی اور لڑکے سے چھپ کے نکاح کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور پھر بھی وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہے، لیکن نہ اس کے نہ میرے گھر والے دوسری شادی کرنے پر راضی ہیں۔ اگر ہم چھپ کے بغیر ولی کے عدالت کے ذریعے نکاح کریں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ یہ چھپن چھپائی کے میں بالکل قائل نہیں ہوں، اس میں لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے، عدالت میں جا کے لڑکے لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ انوالو نہیں ہوتے، اور کیونکہ اب ماں باپ انوالو نہیں ہوتے تو لڑکی تو اس وقت جوش میں ہوتی ہے، 4 5 6 8 10 دن میں مرد کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، لٹکا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی لڑکی کو بھگا کے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کورٹ میں نکاح کریں، تو اور خاص طور پہ جب جہاں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے وہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تو آپ کو کنوارا سمجھ کے کریں گے، تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنوارے ہو، تو یا تو ان کو بتا دیں، اس کا آسان حل یہی ہے ان کو بول دیں بھائی 1 سال میں انتظار نہیں کر سکتا، میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہے، یہ نہ بولیں برائی سے بچنا مشکل ہے، بس ویسے ہی بول دیں کہ میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا، تو مجھے اس دوران اگر کوئی مل گیا تو میں نکاح کر لوں گا، تو منگنی توڑ دیں گے، ان کی مرضی، انسان کے بچے ہوں گے تو بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو کہ بھئی ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر انسان کے بچے نہیں ہوں گے جیسے کہ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، تو جلدی رخصتی کر دیں گے اگر انسان ہوں گے، نہیں ہوں گے تو پھر۔ لیکن یہ جو بھگانا اور عدالت میں جا کے چھپ کے نکاح کرنا، اور آپ کی جو منکوحہ ہے یا جو منگیتر ہے وہ یہ سمجھتی رہے کہ کوئی اور لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو یہ سب پھر دھوکے میں آئے گی یہ سب چیزیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ پہ اعتماد ختم ہوگا، اور اس لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا جس کو آپ بھگا کے کورٹ میں شادی کریں گے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو بھی بعد میں چھوڑنا ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے نہیں میں بڑا با وفا ہوں، میرے سامنے بہت کیس آئے ہیں بھائی، مرد ارینج میرج ہی میں وفا کرتا ہے 99%، 1% ہوتے ہیں جو شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی، جب شادی کی ہے تو وفا کر کے دکھائیں گے، لیکن زیادہ تر مرد کیا کرتے ہیں، خاندان انوالو ہوتا نہیں لڑکی کا، وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، لارے رپے دے کے اس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس وقت ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں کہ میں رکھوں گا اور میں اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا، اس وقت ان کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ناسا سے رابطہ کروں گا، راکٹ میں جاؤں گا انشاءاللہ، ولیمہ چاند پہ کروں گا، یہ دل میں بھی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا، اپنی ڈیزائرز پوری ہو جاتی ہیں اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر پہلی والی بیوی بھی دباؤ ڈالتی ہے، وہ سسرال دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر، ابے تم نے یہ کیا ہے، تو اتنا دباؤ آئے گا کہ پھر آپ اس کو چھوڑیں گے یا بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے، نہیں بھی چھوڑا نا آپ بولیں گے یار کس عذاب میں ڈال دیا میں نے، تو یہ کام نہ کریں، اور جو آپ سے چھپ کے بھاگنے والی ہے آپ کے ساتھ، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں انسان کی بچی بن جا، اور یہ بیڑا غرق کر دیں گے بھائی صاحب ایسے لوگ،
ان اسپیسیفک ان کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ کیس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں باپ ظالم ہو, جتنے بھی لڑکی کے اولیاء ہوں وہ ظالم ہوں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بیٹیاں بیچ رہے ہوتے ہیں باپ, تو وہاں تو پھر ہم خود ترغیب دیتے ہیں بھائی کورٹ میں جا کے شادی کرو, لیکن نارملی اس کی کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ سارے لڑکیوں والے ہی مسئلے آئے ہیں, ایک لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا اور سوچا تھا کہ اس سے نکاح کروں گا, اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, شکر الحمدللہ, جان چھوٹی نا آپ کی, ورنہ ٹینشن میں مجھے بھی ٹینشن دیتے, خود بھی ٹینشن میں رہتے. بہرحال, اور اس کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. کیا میں اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرورت نہیں ہے اس تکلف کی, اس کے لیے میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اللہ اس لڑکی کی مغفرت فرمائے, اس کے درجات کو بلند فرمائے, اس کے لواحقین کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بالکل اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے لیے, دادا دادی, نانا نانی کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے, اگر حیاتی ہیں, زندہ ہیں, تو زندوں کے لیے دعا کریں آپ. اور آپ غفار بھائی, ستار بھائی, وسیم بھائی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. اس لڑکی کے لیے آپ قطعاً دعا نہ کریں, میری آپ کو سجیشن یہی ہے. میں نے کر لی ہے دعا, انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی, آپ ٹینشن نہ لیں. اشفاق احمد کشمیر سے, میں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوگا تو کچھ رکعت نماز ادا کروں گا, اگر پھر وہ رکعتیں ادا نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر صرف دل میں نیت کی تھی تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ویسے غیرت کے خلاف ہے کہ ایک اچھے کام کی نیت کی اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. اور اگر زبان سے منت مانی تھی کہ اگر مجھ سے فلاں گناہ ہوا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا, تو پھر منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. چاہے تو منت پوری کر لیں, چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کر لیں. میں نے ایک سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے اور 3 لاکھ روپے لیے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ جتنا سونا مہنگا ہوگا اس 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا, کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ سونار کے پاس سونا چھوڑا ہے, کس کا سونا تھا؟ آپ نے خرید لیا تھا, اس کے بعد امانتاً اس کے پاس رکھوایا ہے, یا اسی کا سونا تھا, فرض کر لیا کہ جو آپ کے پاس رہے گا اور قیمت بڑھتی رہے گی تو 3 لاکھ کے حساب سے آپ سے پیسے لوں گا؟ تو یہ جائز نہیں ہے جو آپ صورت بتا رہے ہیں. جو آپ کا سونا ہے, آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہے, تو آپ جب چاہیں امانت واپس لے لیں اور جب چاہیں بیچ دیں اس کو, جو قیمت فیوچر میں ہو اس کے حساب سے قیمت طے کر لیں. جو آپ صورت بتا رہے ہیں اس سے تو یہ صورت تو ناجائز ہی معلوم ہو رہی ہے, اگرچہ آپ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا ہے. لیکن سونے کا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ آپ خریدیں, پیمنٹ کر دیں اور پھر چاہے سونار کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پر, پھر جب مہنگا ہو جائے تو اس کو کہیں بیچ دیں اور اس سے اس کے پیسے لے لیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مرد بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے. میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں, کیا اس سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدھ دفعہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ضروری بات ہو جس سے اس کو سمجھنے کا موقع ملے آپ کو کہ کوئی ضروری بات ہو. گپیں مارنا, ہنسی مذاق کرنا, دل بہلانا یہ حرام اور ناجائز ہے, کیونکہ نامحرم ہی ہوتی ہے. بعض دفعہ اجنبی جگہ پر شادی ہو رہی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کیا ہے, تو ایک آدھ دفعہ بات کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن جو لڑکیوں میں حیا غالب ہوتی ہے وہ پھر بھی بات نہیں کرتی, ان کے لیے مناسب یہی ہے. یہ معلوم کرنا تھا. اچھا ایک منٹ. عشرت علی بجنور انڈیا سے, میرے والد اور چچا کی زمین پارٹنرشپ میں ہے. ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ رائٹ سائڈ ہماری ہے اور لیفٹ سائڈ چچا کی. جب ہائی وے نکلا تو چچا کی زمین کی طرف کچھ مکان تھے جس کا معاوضہ ہائی وے والوں نے میرے والد اور چچا دونوں کے کھاتے میں آدھا ڈال دیا. چچا نے کہا مکان میری سائڈ میں تھے اس لیے ہمارے والد نے ملنے والے پیسے چچا کو دے دیے. سبحان اللہ. لیکن جو ہائی وے نکالا اس میں ہماری سائڈ کی زمین زیادہ گئی ہے, تو چچا کو چاہیے کہ ملنے والی رقم میں سے ہم کو بھی کچھ پیسے دیں. اگر ان سے زمین کے پیسے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ہائی وے والوں نے لے لی ہے. وضاحت فرمائے. دیکھیں, اگر مشترک زمین کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ والا حصہ ہمارا, یہ والا حصہ آپ کا, اور یہ فیصلہ یقینی فیصلہ تھا, ڈن تھا, تو اس کا مطلب کہ والد صاحب کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے آپ کو بیچ دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں اپنا حصہ والد صاحب کو, چچا کو بیچ دیا. یعنی یہ خرید و فروخت کا عمل ہو گیا
اور تقسیم ہو گئی, یہاں والا آپ کا ہو گیا, یہاں والا آپ کا ہو گیا. جب ایک دفعہ مالک بن گئے تو اب جو ان کی زمین کے پروفٹ ہے وہ انہی کو ملے گا, اس میں مکان آ رہے ہیں, جو بھی آ رہا ہے. اور اگر گورنمنٹ کے ہائی وے نکالنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ ہی کے ذمے ہے, کیونکہ جب پراپر وے میں ملکیت تقسیم ہو گئی تو اب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے اس میں. اور اگر ملکیت تقسیم نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ زمین ہم دونوں کی مشترک ہے تو یہ والا حصہ آپ استعمال کر لیں, آدھا وہاں والا, آدھا ہم استعمال کریں گے. کوئی باقاعدہ یقینی طور پر ایسی تقسیم نہیں ہوئی تھی. ہوتا ہے نا محایات کے طور پر کہ باریاں یعنی ہیں تو ہم دونوں کا, لیکن یہ حصہ آپ استعمال کر لیں, یہ حصہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. تو اگر صرف استعمال کی حد تک تھا تو پھر جو بھی فائدہ ہوگا کسی بھی زمین کے حصے پر اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے, جو بھی نقصان ہوگا اس میں بھی دونوں برابر کے. تو اگر یہ تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا تھا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب جو جس کا نقصان ہوگا وہ خود ہی بھرے گا, جو جس کو فائدہ ہوگا وہ اس کو جائے گا وہ فائدہ. میں نے بیماری کی وجہ سے کئی سال روزے نہیں رکھے, اب کچھ سالوں سے رکھ رہی ہوں مگر بیماری کی وجہ سے تمام روزے نہیں رکھ سکتی, کیا میں کفارہ دے سکتی ہوں اور کفارہ کس حساب سے دیا جائے گا؟ جس سال روزے چھوڑے اس سال کے حساب سے, یا جب کفارہ دے رہے ہیں تو اس سال کے حساب سے, اور اگر میرے پاس کفارے کے پیسے بھی نہ ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیں جو روزے چھوڑیں وہ آپ کو رکھنے پڑیں گے, کنٹینیو نہ رکھیں, تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں. سردیوں میں رکھیں, دسمبر نومبر میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, جنوری میں بہت چھوٹے دن ہوتے ہیں اور سردی بھی ہوتی ہے, تو پابندی سے یعنی کنٹینیو نہ رکھیں, ایک رکھ لیا پھر 2 دن چھوڑ دیا پھر ایک رکھ لیا. تو جب تک ایک روزہ رکھنے کی بھی آپ میں طاقت ہے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں کوئی ایسی بیماری آ جائے خدا نخواستہ, یہ اتنا بڑھاپا آ جائے کہ اب روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں رہا, ناممکن ہو گیا, کبھی بھی نہیں رکھ سکتی, تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ نہیں, فدیہ. وہ فدیہ کیا ہے؟ کسی غریب کو 2 ٹائم کا یا تو کھانا کھلا دیں, یا 2.25 کلو آٹا, یا اس کی قیمت کسی ایک غریب کو دینے سے ایک دن کا ایک روزے کی قضا ہو جائے گی. تو وہ آپ کو بہرحال کرنا پڑے گا. اور وہ کفارے کی جو قیمت ہے, جس سال روزہ چھوڑا تھا اس سال نہیں, بلکہ جب کفارہ دیں تو اس دن آٹے کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت دیکھی جائے گی. باقی یہ کہ کفارے کے پیسے بھی نہ ہوں تو پھر اللہ اللہ کریں, جب پیسے آ جائیں تو اس وقت کفارہ ادا کریں. یہ مسئلہ بھی ذرا حیا کے خلاف ہے. خاتون نے پوچھے 4 مہینے پہلے میرا بچہ پیدا ہوا. میں سوال اسکپ کر رہا ہوں, صرف جواب بتا رہا ہوں. دیکھیں جو پیشاب والی جگہ ہے نا, اس سے اگر ہوا خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو باقی اگر اس سے نجاست خارج ہوگی تو وضو ٹوٹے گا. اچھا بھائی, میں ایک 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا تھا, وہ لڑکی مجھ کو پسند کرنے لگ گئی, مجھے بھی وہ پسند ہے, کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس کے والد شاید یہ سوچیں کہ سماج کیا کہے گا, وضاحت فرما دیں. اس کے والد نے یہ نہیں سوچا کہ ایک جوان لڑکی کو آپ جیسے جوان لڑکے سے ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں, یہ عجیب ہی لوگ ہیں. تو بہرحال اب یہ تو جائز ہی نہیں ہے جوان لڑکی کا اس طرح آپ کو پڑھانا ٹیوشن, اور اس لڑکی کا آپ سے پڑھنا. خیر اب آپ کے دل میں اس کی پسند آ گئی ہے, اس کو آپ پسند آ رہے ہیں تو شادی کریں, سماج کی ایسی کی تیسی. تو پیغام بھیج دیں اس کے والد کو. والد کیا سوچیں گے؟ والد وہی سوچیں گے, اگر والد صاحب آپ کی عمر میں کسی کو ٹیوشن پڑھاتے تو آپ ان کے والد کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں. مرد پہلے ہوتا ہے, ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے. لڑکی پہلے ہوتی ہے, وہ آپ کی اسٹوڈنٹ بعد میں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو اب پسند آ گئی ہے, اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں, تو ٹیوشن چھوڑ کے اب شادی کو فوکس کریں. آپ جب شادی ہو جائے گی پھر ٹیوشن پڑھانا. اور اگر شادی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, شادی نہیں ہوتی, تو اس کو ٹیوشن پڑھانا بھی آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہے. اس سے بہت بڑے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. زنا اسی سے پھیلتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. کیا ایام حیض میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. عدنان صاحب مہاراشٹر سے, جس طرح بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں تو کیا ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہیں ہوتے؟ کیا نوکری چھوٹ جانے پر اولاد کو گھر سے نکال دینا چاہیے, گالیاں دینی چاہیے, جیسے کہ میرے ساتھ ہوا ہے صرف جاب کی وجہ سے؟ بھائی ماں باپ پر بھی حقوق ہیں اولاد کے, ایسا نہیں ہے صرف اولاد پر ماں باپ کے ہیں. تو اب نوکری چھوٹنے پر اگر آپ کو نکال دیا ہے تو غلط کیا ہے, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی اب آپ کی اس میں کتنی غلطی تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں تو ایک طرفہ بات سن رہا ہوں. بعض دفعہ اولاد اتنی نالائق ہوتی ہے, وہ کم بخت کہیں ٹک کے جاب ہی نہیں کر رہے ہوتے,
جاب ملتی ہے تو دیر سے جا رہے ہوتے ہیں, باپ چیخ رہا ہوتا ہے بھائی تو جا یار, تیرے کو کمپنی نکال دے گی, وہ سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیڑے کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اس کو, گھر میں باپ کی کمائی فری پھوکٹ کی, اس نے وہ زندگی دیکھی نہیں ہوتی جو باپ نے جن مراحل سے گزر کے جو ہے پیسہ کمایا ہوتا ہے. تو ایسے بہت سارے لڑکے ہمارے علم میں ہیں جو پیڑے کھا رہے ہیں باپ کی کمائی پہ, باپ بیچارے برین ہیمریج ہو جاتا ہے باپ کو بیٹوں کی پوستی پن دیکھ دیکھ کے. تو اگر آپ بھی اسی طرح کے ہیں تو پھر تو میں آپ کو فیور نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں, قدرت کی طرف سے جاب چلی گئی ہے, تو پھر یہ نہیں بنتا کہ ابا آپ کو گھر سے نکال دیں اور ایسا سلوک کریں, پھر غلط ہے. والد کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے.